السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے ڈرامہ سیریل نکاح کے بارے میں، جو لکھا ہے نصرت سمن نے اور ڈائریکٹ کر رہے ہیں زاہد محمود۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کہانی میں نکاح سے متعلق ہی کچھ دکھایا جائے گا۔ جی اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ زینب شبیر انوشا کا رول کر رہی ہیں، جو کہ ایک بہت بولڈ اور بہادر لڑکی ہے اور سچ اور حق کی بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ حارث اس کا یونیورسٹی فیلو اور فرینڈ بھی ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ دونوں کی تقریباً بات پکی ہے۔ جویریہ عباسی امو کا رول کر رہی ہیں، جو کہ انوشے کی پھپھو ہیں اور ان کی بھابھی کے انتقال کے بعد انوشے کی پرورش کی، گھر کو سنبھالا اور اپنی منگنی توڑ دی اور شادی نہیں کی۔ باپ اور پھپھو کے لاڈ پیار نے انوشے کو ایک بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی بنایا ہے۔ سہیل سمیر فاروق کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اب وہ بچوں کے کہنے پہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ان کو امو پسند آتی ہیں، جبکہ رائنا اس شادی کے سخت خلاف ہے۔ رائنا فاروق کی کزن ہے مگر بہت آزاد خیال ہے۔ فاروق لائف پارٹنر کے طور پہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی جلن حسد میں وہ فاروق کی بیٹی یسرا کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے اور فاروق رائنا کے طور طریقے آزاد خیالی کو جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ پارٹیز اور کلب میں آنے جانے سے روکتے نہیں، اور رائنا آئے دن کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ یسرا کو پھنسانے کا منصوبہ بناتی ہے، اس کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے۔ ہارون شاہد حمدان، جو کہ فاروق کا بیٹا ہے، انوشا کو پسند کرتا ہے۔ اس نے باپ کی شادی میں ہی اس کو دیکھا تھا۔ فاروق اور امو کے نکاح والے دن انوشے نے امو کو نکاح نامہ پڑھنے کو کہا اور اپنی شرط منوا کر نکاح نامے پہ سائن کروایا۔ شرط میں کچھ جائیداد امو کے نام کرنا تھا، جو کہ اس وقت فاروق کو بہت برا لگا، مگر اپنے دوست کی وجہ سے چپ ہو گیا اور نکاح کر لیا۔ مگر اس کے بعد وہ اور گھر کے باقی افراد انوشے سے نفرت کرنے لگے کہ یہ حرکت بہت غلط تھی۔ حمدان نے انوشے سے شادی کا اظہار کیا تو فاروق نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ خود سر لڑکی اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ حمدان کو بھی پتہ چل گیا کہ انوشے اور حارث کا رشتہ پکا ہے اور شادی پکی ہو گئی ہے تو وہ چپ ہو گیا۔ اب انوشے کی شادی ہونے والی تھی۔ حارث اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، اپنی ماں اور خالہ کو بھی منا لیا، اس کے لیے 10 لاکھ حق مہر کا چیک بھی لے آیا، مگر نکاح کے وقت پھر انوشے نے نکاح نامہ پڑھنے کو کہا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود اس نے نکاح نامہ پڑھا اور کلاز نمبر 18 پہ اعتراض کیا، جس پہ سب بدمزہ ہو گئے اور حیران رہ گئے۔ سب نے سمجھایا مگر وہ نہیں مانی اور حارث اور اس کے گھر والے غصے میں بارات واپس لے گئے، اور اسی صدمے سے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا۔ شادی نہ ہونے کا دکھ تو تھا ہی، باپ کی موت نے صدمے سے برا حال کر دیا انوشا کا۔ مگر میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی، مانا کہ نکاح نامہ پڑھنا اور اس کی شرائط کو ماننا یا نہ ماننا لڑکی کا بھی حق ہے اور اس پہ ضرور بات کی جانی چاہیے، جو کہ عموماً ہماری سوسائٹی میں نہیں کی جاتی ہے۔ رواج تو یہی ہے کہ بس لڑکی نکاح نامہ پڑھے بغیر سائن کر دے، سر جھکا کے اس وقت سب مان لے۔ جہاں یہ رویہ غلط ہے، وہاں ہی عین نکاح کے ٹائم پہ ایسی بدمزگی ہونا یا شرائط پہ ڈٹ جانا بھی انتہائی احمقانہ فعل ہے۔ صحیح بات بھی اگر غلط وقت پہ کی جائے تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ انوشا اگر اتنی ہی بولڈ اور ان باتوں پہ اعتراض کرنے والی لڑکی تھی تو امو کی شادی پہ بھی فاروق سے پہلے ہی یہ بات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ سب گیسٹ کے سامنے۔ الگ بلا کر بھی ان معاملات کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک دم سے ایسی انسیکیورٹی شو کروائی جائے کہ ہونے والا ہسبینڈ اپنی انسلٹ فیل کرے، یہ تو ایک صحیح بات نہیں ہے۔ وہ ایک میچیور بندہ تھا، مان گیا، مگر ایسی باتیں دل میں نفرت اور غصہ پیدا کرتی ہیں۔ گھر والوں کو بھی چاہیے تھا کہ انوشا کو سمجھاتے اور خود کی شادی پہ یہ معاملات پہلے ہی ڈسکس کیے جاتے، نہ کہ وہی سین دوبارہ ہوا اور سب کے سامنے تماشا بنا۔ سب کے سمجھانے کے باوجود انوشا نہیں مانی اور آخر کار بارات واپس چلی گئی۔ حارث نے 10 لاکھ کا چیک دیا، تب بھی وہ اتنی انسیکیور تھی۔
یہ سب دیکھ کے اچھا نہیں لگتا۔ تعلیم ذہنی میچیورٹی دیتی ہے، نہ کہ بغاوت سکھاتی ہے۔ ویسے بھی خلوص محبت سے دلوں میں اور گھر میں جگہ بنائی جاتی ہے۔ پیسہ کسی رشتے کا سیکیورٹی نہیں ہوتا۔ حارث تو بہت مخلص تھا اس کے ساتھ۔ اپنے باپ تک کی بات نہیں مانی انوشا نے، اور اپنی ضد پہ ڈٹی رہی۔ دیکھا جائے تو بارات واپس جانے اور باپ کی موت کی ذمہ دار خود انوشا ہے۔ ایک صحیح پیغام بہت غلط طریقے سے اور غلط وقت پہ سامنے لایا گیا، اور اس کا رزلٹ نگیٹو رہا۔ ایسی باتیں بڑوں کے درمیان پہلے ہی طے ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ سب کے سامنے تماشا بنایا جائے۔ اس سب کے بعد نکاح ہو بھی جاتا تو دلوں میں کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں اب انوشا کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔